بچے چلے جاتے ہیں تو وہ جو جھوٹا رہ جاتا ہے، میں نے دیکھا نائب صاحب اس کو چاٹ رہے ہیں۔ بچوں کی روٹی ہے، کہیں ان کو کچا نظر آئی پھینک دی ہے، وہ نوٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ تو کئی بار کیا معاملہ ہے، گھر میں جھگڑا ہے یا کوئی ناراضگی ہے، کس بنا پر ہے؟ شیخ الجامع نے کہا، میں نے بہت دبانے کی کوشش کی، میں نے کہا کچھ دن اور انتظار کر لو، راز کھل جائے گا، لیکن نادم صاحب اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ ایسی نوبت کہ بچوں نے کھایا، اگر سالن رہ گیا تو اس کو بھی انگلی سے چاٹتے ہیں اور بھگ کر کے دوسری پلیٹ میں جاتے ہیں، تیسری پلیٹ میں جاتے ہیں۔ ادھر عالم ملا دلی میں، عالم حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی، اور مال دولت کس کی؟ حاجی عطاء الرحمان۔ اور اخلاص کتنا؟ پورے مدرسین کی تنخواہ، سارے طلبہ کی رہائش، کھانا، ناشتہ، 3 وقت کا سب کچھ ایک انسان، ایک دولت مند نے، حاجی عطاء الرحمان اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، اکیلے برداشت کرتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد ادارہ تھا جو بغیر چندے کے چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو پھر ایسے ادارے ہم کو نصیب بن جائے۔ دوستو، اخلاص کتنا تھا؟ دارالحدیث رحمانیہ کا باورچی کہتا ہے، پہلے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ، یہ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، واللہ اگر اہل سرسی چاہیں تو سال بھر میں دہلی کا دارالحدیث یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کیا خیال ہے بھائی؟ تیار ہو؟ واقعی اگر چاہو تب کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی نہ چاہے، صرف ہمارے سرسی والی جماعت چاہے اور قرب و جوار کی، ایک عطاء الرحمان اتنا بڑا دارالحدیث قائم کر سکتا ہے یار، تو اتنی بڑی جماعت مل کر کے ہم کیا اس کا نعمت بدل ہم تیار نہیں کر سکتے دوستو؟ لیکن دل کی بات ہے، کب؟ جبکہ عالم مخلصین، عالم کا اخلاص اور علم، اور دولت مند کا اخلاص اور اس کی دولت، ان دونوں کا سنگم ہو جائے تب۔ اخلاص کی بات کر رہا تھا۔ دارالحدیث رحمانیہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھرے۔ باورچی کہتا ہے، شیخ باورچی کہتا ہے دارالحدیث رحمانیہ کا، پہلے ایک ڈائننگ ہال، کیا کہتے ہیں، ڈائننگ ہال میں گیا، بچے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا ناظم مدرسہ جو تھے، ناظم مدرسہ دہلی کا سب سے بڑا مالدار انسان جو چلا رہا تھا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ ناظم صاحب بیٹھ کر کے وہ طلبہ کھا کے چلے گئے، ان کے پلیٹوں میں، ان کے برتن میں جو جھوٹا رہ گیا تھا وہ جھوٹا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ ناظم مدرسہ، اب ذرا غور کریں علم کی قدر، اور علماء اور دولت، عالم علم اور دولت کا سنگم ذرا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی زمانہ ہمیں عطا کر دے۔ کہتے ہیں باورچی گیا، میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نادم صاحب مدرسے کے بچے کھا کے چلے گئے تو دسترخوان پر جو روٹی کے ٹکڑے تھے اس کو کھا رہے ہیں، بچوں نے ہڈی پھینک دی ہے، اگر کہیں گوشت رہ گیا اس کو نوچ رہے ہیں، گودا چھوڑ دیا اس کو چوس رہے ہیں، پلیٹ میں سالن ہے اس کو چاٹ رہے ہیں، چاول رہ گیا اس کو کھا رہے ہیں۔ کہتے مارے ڈر کے باورچی واپس آ گیا کہ اتنا بڑا آدمی بھوکا رہا، ہم کو پتہ نہیں۔ دوبارہ دیکھا تو سبچہ کی شاہد کی میڈم جو ہے ناراض ہیں، کھانا نہیں دیتے، گھر کا براز فاش نہیں کرنا چاہتے، اس لیے حضرت جو ہے یہ بچے کھا کے چلے جاتے، چپکے سے آ کر کے بچوں کا جھوٹا کھاتے ہیں۔ کہا یہ میں نے سوچا، بار بار دیکھا تو میں نے جا کر کے شیخ الجامع سے بتایا، میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کئی مرتبہ دیکھ چھپانا چاہا اور نہیں بتانا چاہے، لیکن نادم صاحب کو میں نے دیکھا بچے چلے جاتے ہیں تو وہ جو جھوٹا رہ جاتا ہے، میں نے دیکھا نائب صاحب اس کو چاٹ رہے ہیں۔ بچوں کی روٹی ہے، کہیں ان کو کچا نظر آئی پھینک دی ہے، وہ نوٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ تو کئی بار کیا معاملہ ہے، گھر میں جھگڑا ہے یا کوئی ناراضگی ہے، کس بنا پر ہے؟ شیخ الجامع نے کہا، میں نے بہت دبانے کی کوشش کی، میں نے کہا کچھ دن اور انتظار کر لو، راز کھل جائے گا، لیکن نادم صاحب اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ ایسی نوبت
کہ بچوں نے کھایا اگر سالن رہ گیا تو اس کو بھی انگلی سے چاٹتے ہیں اور بھگ کر کے دوسری پلیٹ پہ جاتے ہیں، تیسری پلیٹ پہ جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو منہ پوچھ کر کے آ جاتے ہیں۔ شیخ الجامع کہتے ہیں میں انتظار کیا، جب حرکت سے بات نہیں تو ایک دن چپ کے کمرے میں لے جا کر کے میں نے پوچھا نادوی صاحب باورچی کی شکایت ہے کہ آپ اس طرح سے بچوں کا جوٹا آپ کھاتے ہیں، بچوں کی بھیجی پھینکی ہوئی ہڈیاں آپ چوستے ہیں، کیا بات ہے؟ گھر میں ناراضگی ہے، کس بنا ویسے کرتے ہیں؟ تو نادوی صاحب نے کہا بات اصل یہ ہے اللہ نے بہت دیا ہے، دولت دیا ہے، وفادار بیوی دی ہے، نوکر ہیں، باورچی ہے، اس ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کہا جب کمی پھر کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علم کی قدر اب معلوم ہوئی، ہمارے باپ کو اگر معلوم ہوتی ہم کو عالم بنا دیا ہوتا تو اس دولت سے کہیں بڑی دولت ہم کو مل گئی ہوتی۔ کہتے ہیں پھر چاٹتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے چاٹتا ہوں کہ میں نے سنا ہے یہ جتنے طلبہ ہیں یہ سب اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، عالم تو نہیں بن سکا لیکن ان کا جھوٹا کھا لیتے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ یہ میرے بھائی دارالحدیث کا معاملہ تھا۔ اور سنیے وہی دارالحدیث ہے جس نے دنیا میں دارالحدیث نام رکھنے کا ایک سلسلہ قائم کر دیا، اور اسی نام کو پسند کر کے یہاں بھی دارالحدیث ہی آگئی۔ بات سمجھیں، عالم کی رائے، اس کا مشورہ اور حاجی عطاء الرحمان دہلی والے کی دولت۔ ہم اپیل کرتے ہیں آپ لوگوں سے، اللہ نے بہت بڑی دولت سے میں نے نوازا، توحید اور کتاب، پہلے تو اسلام سے اور اسلام کے بعد کتاب و سنت سے نوازا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی نشر و اشاعت کے لیے وجاہدوا باموالکم وانفسکم، دونوں سے اپنے نفس سے بھی جہاد ہو، اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد ہو۔ اللہ اکبر۔